بس جب کوئی انہونی ہونی ہو تو ایسی ہی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ آغا جانی نے کہا۔ وجاہت صاحب بولے، شاہ جی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا تعویذ کہ ساری زندگی کے لیے اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ میاں یہ تو بچی بھی جانتی تھی کہ وہ تعویذ کتنا اہم ہے۔ یہ بات بچی کے علاوہ بھی کوئی جانتا تھا کہ یہ تعویذ موت اور زندگی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ کون ہے جو اس کھیل کا سب سے شاطر مہرہ رہا ہے، جسے کوئی غرض ہی نہیں کہ زیبا کیوں قید ہے، کیوں برباد ہوئی، اب موت کی دہلیز پر ہے۔ شاہ جی اور تو کوئی نہیں پولر میں جو سہیلیاں تھیں، بس ان کے کہنے پر۔ نہیں سبیہ بہن، سہیلیاں کیا جانے تعویذ کی اہمیت۔ کیوں وجاہت صاحب؟ وجاہت صاحب کا رنگ پھیکا پڑتا محسوس ہوا۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ کیا وجاہت؟ سب جانتے بوجھتے وجاہت نے تعویذ اتارنے کا مشورہ دیا تھا۔ آغا جانی بھی کھوجتی نظروں سے وجاہت کو دیکھنے لگی۔ آغا جانی، میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، گھر میں بدمزگی نہ ہو اس لیے میں نے آپ سے بات چھپا کر رکھی تھی۔ تعویذ اتارنے کا مشورہ زرنگار کا تھا۔ میں جب زیبا کو پولر لینے گیا تو زرنگار میرے ساتھ تھی۔ زیبی کی سہیلیاں بھی تھیں، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی ہوگی، مگر یہ مشورہ زرنگار کا تھا۔ آغا جانی دل پر ہاتھ رکھے سن بیٹھی تھیں۔ آغا جانی مجھے معاف کر دیں، مجھے اتنی بربادی کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس تعویذ کی اہمیت کیا ہے۔ جب آغا جان کی میت پہ میں نے زیبا کی حالت دیکھی، اس دن مجھے زرنگار سے نفرت ہو گئی، مگر بچوں کی خاطر اب تک خاموش تھا۔ وجاہت کی آنکھوں میں سچ تھا اور وجاہت کی بہن سے محبت پر کسی کو شک نہیں تھا۔ آغا جانی وجاہت کے سر پر دست شفقت رکھ چکی تھیں۔ مائیں سب کچھ معاف کر دیتی ہیں۔ اوہ، تو زرنگار کی لاپرواہی، بے حسی کا یہ راز ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیسی عجیب عورت ہے، اتنے خراب حالات میں بھی راگ رنگ کی محافل میں چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کسی رشتے میں بند کے بھی نہ محبت محسوس کر پاتے ہیں، نہ مخلص ہو پاتے ہیں۔ وہ خود پرستی میں کسی بھی حاصل کرنے والے انسان کو اپنی جیت کی کڑی سمجھتے ہیں۔ وجاہت میں دلچسپی اصل میں محبت نہیں، اب ہدف تھا جسے اس نے حاصل کیا تھا، اور 3 بیٹے جو مکمل باپ دادی کی ذمہ داری تھے۔ اچھا بھائی، اب ایسا ہے کہ میں نے سب کو حصار میں کر لیا ہے۔ اب اس بات کو یقینی بنائے رکھنا کہ حصار سے باہر نہ جانا، کیونکہ میں کسی دوسرے عمل کے دوران آپ میں سے کسی کی حفاظت کا عمل نہیں کر سکوں گا۔ نتیجے کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ جو حصار سے گیا وہ گیا۔ اذکار کریں، انشاءاللہ آج اس کا فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ یہ کہہ کر سب قریب ہو کر بیٹھ گئے اور شاہ جی نے عمل شروع کیا۔ 1000 دانوں کی تسبیح اور بند آنکھوں کی جنبش ابا یومی کو دعوت دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا ہم سن ہو گئے ہیں۔ دل کی دھمک سینے میں محسوس کرتے ہوئے ہم سب ورد کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ لگا جیسے موسم بدلنے لگا اور ابر چھا رہا ہے۔ یہ چیز سب ہی نے محسوس کی۔ شاہ صاحب مسکرائے، ہوا تیز ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آندھی کی کیفیت اختیار کر لی۔ ہر طرف مٹی اور دھول، میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی زور سے چیخے کہ بیٹھ جاؤ ورنہ ہوا کے بھنور میں آ جاؤ گے، اور واقعی مجھے لگا میرے پاؤں زمین چھوڑنے لگے ہیں۔ وجاہت نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور میں زمین پر آ گرا۔ آندھی ابھی تک بدستور منہ زور تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ اچانک موسمی تبدیلی نہیں بلکہ ابا یومی کی آمد کے آثار ہیں۔ شاہ جی نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے قرآنی آیات تیز آواز میں پڑھنی شروع کر دی۔ ہواؤں کا زور کچھ کم ہوا، دھواں چھٹا، سامنے سے کوئی آتا ہوا محسوس ہوا۔ سڑتا پیر کوئی کالے لبادے میں ملبوس تھا، جیسے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ وہ ابا یومی ہی تھی، اکیلی تھی، مگر اس کے قدموں کی آواز سے لگتا تھا جیسے پورا لشکر ساتھ ہے۔ اسے سامنے پا کر میرے ہاتھ پاؤں سن پڑ گئے اور زبان گنگ۔ کچھ دیر ساکت کھڑے رہنے کے بعد وہ بولی، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ اسی نامانوس زبان میں بول رہی تھی اور ایمبولنس کی طرف بڑھی۔ آغا جانی چلائیں، نہیں نہیں، زیبا کو چھوڑ دو، ہم پر رحم کر دو۔ شاہ جی نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔
آغا جانی وجاہت سے کہتی رہی، اسے روکو، اسے روکو۔ وہ مستقل ایمبولنس کی طرف بڑھے گئی، مگر ایک جھٹکے سے دور جا گری، اس کے سر سے ہڈ اتر گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اف، کالی بلی کا چہرہ، پوری دہشت کے ساتھ، بھرپور خباثت کے ساتھ۔ سب ششتر دیکھ رہے تھے۔ وہ اچانک تلملاتی ہوئی دوڑتی ہماری طرف بڑھی، مگر حصار کے نزدیک آتے ہی پھر دور جا کر گر پڑی۔ وہ بہت بھیانک آوازیں نکال رہی تھی اور پھر بک بک کرنے لگی۔ شاہ جی بولے، بکواس بند کر تو، اور تیرے آنے کے مقاصد مجھے معلوم ہیں۔ کوئی بات چیت، کوئی مذاکرات کچھ نہیں ہو سکتے، اس لیے بکواس بند رکھ اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر، ورنہ انجام کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کوئی عمل کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پرندوں سے بھر گیا۔ یہ چیلیں تھیں، عجیب منحوس صورتیں، مگر بہت بڑی بڑی۔ وہ ہمارے سروں پر گدوں کی طرح منڈلا رہی تھیں۔ شاہ جی کے چھوٹے بھائی ایک تھال کی طرف بڑھے اور مردہ چڑیاں اٹھا اٹھا کے اچھالنی شروع کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فضا میں بلند ہوتے ہی وہ چڑیاں پرواز بھرنے لگیں اور وہ چیلیں چڑیوں پر جھپٹ پڑی اور منتشر ہو گئیں۔ اب وہ چڑیاں اپنی چونچوں میں دبائے زمین پر اتر آئیں، مگر یہ کیا، وہ چیلیں بھی چیلیں نہیں تھیں، بلکہ ان کے بھی صرف چہرے چیلوں کے تھے، باقی جسم، ہاتھ پاؤں انسانی۔ ان کے بہت لمبے لمبے پر، تمام جسم پروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ہمارے چاروں طرف انسان نما چیلیں بیٹھی چڑیوں کو نوچ نوچ کے کھانے میں مصروف تھیں اور ابا یومی تل ملائی ہوئی غرا رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں ان کے پر ٹوٹ ٹوٹ کر جھڑنے لگے۔ وہ اب ننگے جسم لیے ایک دوسرے کو نوچنے لگی۔ ان کے جسموں سے سیاہ رنگ کا سیال مادہ بہہ رہا تھا اور آوازیں کانوں کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسی طرح ایک دوسرے کو نوچتے نوچتے ہلاک ہوئیں اور جگہ جگہ بدبودار گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ناقابل یقین تھے۔ ابا یومی کا ہر وار خالی جا رہا تھا اور اس کے غیظ و غضب میں تیزی آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھرپور مقابلہ کرنے کے ارادے سے آئی ہے، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ آج ناکامی کا کیا انجام ہونا ہے، اور وقت مزید اس کے پاس نہیں تھا۔ وقت تو ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ ذرا سی لاپرواہی ہوتی تو اس کے قہر کے نشانے پر اب صرف زیبا ہی نہیں، ہم سب بھی تھے۔ شاہ صاحب اب تک بہت عمدگی سے ڈٹے ہوئے تھے اور ابا یومی مستقل اپنے جادو اور شیطانی عملیات کے ذریعے شیطانوں کو مقابلے کے لیے لا رہی تھی۔ یہ تھے تو شیطان، مگر جانور کے روپ میں۔ ان کی فطری جبلت، شکار اور خوراک ان پر غالب آ جاتی، اور اس کا علم شاہ صاحب کو پہلے ہی سے تھا، جب ہی انہوں نے یہ پکوان ان کے لیے رکھے تھے۔ ابا یومی ہر گوشت کے لوتھڑے کو سونگتی اور اپنی شکست کے ماتم میں منحوس بین کرتی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ہر پرندہ جھلس چکا ہے تو اس نے نیا وار کیا اور زمین پر چت لیٹ گئی، اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف کیے اور اپنا منہ موڑ کر ہماری جانب پھنکارنے لگی۔ اس کے اس عمل پر اطراف دھول کا چکر سا بننے لگا اور یہ چکر آسمان تک بلند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں شاہ جی کے چھوٹے بھائی نے ہمارے گرد ایک اور حصار چونے کے تھال سے کھینچ لیا۔ دور دور تک دھول اڑ رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی شیشے کی بال میں بیٹھے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دھول ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اچانک کتوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کئی کتے ایک ساتھ بھونک رہے ہوں۔ دھول چھٹی تو حصار سے باہر کتے یا پتہ نہیں بھیڑیے نما انسانوں کا ایک قافلہ تھا۔ وہ کتے رال ٹپکاتے حصار کے اطراف ٹہلنے لگے۔ دم خشک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کب جھپٹ پڑے اور ہمیں چیر پھاڑ دیں، مگر دل میں اللہ پر یقین اور شاہ جی پر بھروسہ تھا۔ ان کی خونخوار آنکھیں، لمبے دانت اور منہ سے بہتی رال بے حد خوفناک منظر تھا۔ شاہ جی نے بھائی کو اشارہ کیا اور انہوں نے گوشت کے پارچوں پر ایک بوتل انڈیلنی شروع کی۔ یہ خون کی بوتل تھی
خون میں لت پت پارچے۔ اب انہوں نے یہ اٹھا کر دور جھاڑیوں میں پھینکنے شروع کیے اور نتیجہ شاہ جی کی سوچ کے عین مطابق رہا۔ تمام کتے تازہ خون اور گوشت کی مہک پر لپکے اور ان پارچوں کو بھنبھوڑنے لگے۔ کان پڑی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ابا یومی ایک ایک کتے پر حملہ کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کتے راتب سے دور ہو جائیں، مگر وہ کتنوں کو روکتی اور ایک کتا چھوڑتا تو دوسرا بھنبوڑتا۔ بالآخر کتوں کا گھمسان تھما تو ان کے منہ سے رال کی جگہ خون ٹپکنے لگا۔ یعنی اب کتوں کو بھی اپنی پڑ گئی تھی۔ کھایا ہوا گوشت گلا ہوا تھا اور اس پر عمل بھی کیا گیا تھا۔ ان کی سرخ آنکھیں باہر نکل آئیں۔ لگتا تھا کہ کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔